السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون۔ وقال جل شانه في موضع آخر إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم۔ حاضرین پروگرام خرد و کلاں اور میری آواز سماعت فرمانے والے بزرگان دین اور خواتین، سب سے پہلے میں آپ تمام حضرات کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ موقع مجھے دیا کہ میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھ سکوں۔ آپ کے سامنے قرآن کریم کی جو آیت پڑھی گئی ہے اسی کو موضوع سخن بنا کر چند باتیں، چند عرض داشتیں آپ کی خدمت میں رکھنی مقصود ہے، آپ کے گوش گزار کرنا مقصود ہے۔ اللہ رب العالمین جو باتیں کہی جائیں ان پر سب سے پہلے کہنے والے کو اور پھر سننے والوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو کی شروعات مذہب اسلام کے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے سے کرنا چاہوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جزیرہ نما عرب میں ہوئی، ہم سبھی لوگ جانتے ہیں۔ اس وقت کا عرب کا نقشہ کیا تھا، وہاں کی سماجی اور اجتماعی اور معاشرتی صورتحال کیا تھی، ایک دو جملوں میں آپ کو اس کی یاد دلانا چاہوں گا۔ جزیرہ عرب ہندوستان، متحدہ ہندوستان یا یونان، مصر اور روم جیسی عظیم تہذیبوں سے آشنا علاقہ نہیں تھا۔ ان کے یہاں نہ کوئی طرز حکومت تھا، نہ حکومت تھی، قبائلی مزاج تھا۔ طاقت کے زور پر جو جس پر قبضہ پا گیا اس پر حکومت شروع کر دیتا تھا۔ اور یہی وجہ ہے
کہ وہاں اگر آپ تصور کرتے ہیں کہ کوئی ملک تھا تو یہ نہایت غلط تصور ہوگا. عرب میں کسی ملک کا آپ تصور نہیں کر سکتے. جب ہم ملک کہتے ہیں تو ملک کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک حکومت ہو، ایک فوج ہو، ایک سسٹم ہو، ایک نظام ہو، اور یہ ساری کی ساری چیزیں عرب میں موجود نہیں تھی. یہ میں کیوں بتلا رہا ہوں؟ اس کا تعلق جو موضوع ہے اس سے ابھی آپ کو سمجھ میں آئے گا. اور جب کوئی نظام، کوئی قانون، کوئی دستور نہیں تھا، نہ کوئی علمی میراث ان کے پاس تھی، نہ یورپ کی طرح کی کوئی سائنسداں یا پھر یونان اور مصر اور روما جیسی تہذیبیں ان کے یہاں موجود تھی، نہ عراق کے اندر بابل کی جو تہذیب تھی ہزاروں سال قدیم، یا ہندوستان کی جو ہزار سالہ قدیم تاریخ تھی. عرب کے ہاں یہ سب چیزیں کچھ نہیں موجود تھی، اور یہی وجہ تھی کہ ان کے ہاں کوئی سسٹم اور کوئی نظام نہیں تھا، اور طاقت کی زبان سے معاملات حل کیے جاتے تھے. اوس اور خزرج دو قبیلے مدینہ کے اندر تھے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی. اور یہ اوس اور خزرج دونوں قبیلے اپنی اپنی سیادت کے لیے، اپنی اپنی بالادستی کے لیے باہم برسر پیکار رہا کرتے تھے. ان کے درمیان لگاتار جنگیں چلا کرتی تھی. جنگوں کا ایک نامتناہی سلسلہ تھا جو ان کے درمیان جاری تھا. ہر قبیلہ دوسرے قبیلے کے خون کا پیاسا تھا. اس طرح کے ماحول میں اللہ رب العالمین نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت فرمائی. قرآن کریم کی وہ آیت جو بھی آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے، اس کے اندر رب العالمین اسی منظر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے امت محمدیہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسے اللہ کے تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، اور کوشش کرو کہ مسلمان بن کر کے مرو. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اس کے بعد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، آپس میں اختلاف نہ کرو. یہاں تک اللہ رب العالمین نے احکام دیے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اگلے ٹکڑے میں اس منظر کو یاد دہانی کروائی جو منظر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے ان کے یہاں موجود تھا. وَاذْكُرُوا، کیا فرمایا؟ وَاذْكُرُوا كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. یاد کرو اس گھڑی کو جب تم آپس میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، ایک دوسرے کے دشمن تھے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ رب العالمین نے تمہارے دلوں کے درمیان الفت اور مودت اور محبت ڈال دی. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً. اللہ کی نعمت کو یاد کرو کہ جب تم دشمن تھے تو اللہ رب العالمین نے تمہارے دلوں کے درمیان الفت اور محبت ڈال دی. تو اللہ رب العالمین کے فضل سے فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اللہ رب العالمین کی نعمت اور اللہ رب العالمین کی فضل کی بدولت تم آپس میں بھائی بھائی ہو گئے. اور تم
جہنم کے دہانے پر تھے. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا. اللہ رب العالمین نے اس سے تمہیں نجات بخش دی. ایسے ہی اللہ رب العالمین اپنی نشانیوں کو بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت یاب ہو گئے. ان آیات میں اللہ رب العالمین نے اہل اسلام کو اس اجتماعی منظر کی یاد دہانی کرائی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عرب کے اندر موجود تھی. کس طریقے سے ہر قبیلہ ایک دوسرے سے برسر پیکار تھا, کس طرح ان کے درمیان مارکا آرائیاں جاری تھی, کیسے ان کے یہاں ایک لڑائی جو شروع ہو جایا کرتی تھی وہ سال ہاں سال تک ختم ہونے کا نام نہیں لیتی تھی. انہی کی طرف انہی واقعات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن نے کہا کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. ان آیات کا مضمون ہمارے سامنے کیا کھل کر کے آتا ہے؟ سب سے پہلی چیز جو ان آیات سے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ اسلام اتحاد و اتفاق کا علم بردار ہے. اسلام وحدت صف کو چاہتا ہے. اسلام اجتماعیت کو چاہتا ہے. اسلام اختلاف, انتشار, آپسی لڑائی جھگڑے, آپسی تنازعات کے بالکل برعکس چیز کا نام ہے. جہاں تنازعات ہیں وہاں اسلام نہیں, اور جہاں اسلام ہے وہاں تنازعات نہیں. دھیان دیجیے گا, سب سے بڑی چیز اللہ رب العالمین نے یہاں پر جو مسلمانوں کو یاد دہانی کرائی جب ان کو یہ کہا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو, تو یہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا کیسے ہوگا جب انسان اللہ کی جانب سے بھیجی ہوئی ہدایات کو اختیار کرے گا جو ہمارے سامنے قرآن اور سنت کی شکل میں موجود ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اس انسانی دنیا میں اتحاد اتفاق کی کوئی بنیاد بن سکتی ہے کوئی چیز تو وہ صرف اور صرف ایمان ہے, وہ صرف اور صرف اسلام ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی چیز اتفاق اور اتحاد کی بنیاد نہیں بن سکتی. اور اسی چیز کو اردو شعراء نے بھی نظم کیا ہے جب کہا کہ ہمارا اللہ بھی ہے, ہماری کتاب بھی ہے, ہمارا نبی بھی ہے, کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ہے. یہ وحدت کی کڑیاں ہیں جو پوری امت اسلامیہ کو ایک لڑی میں پروتی ہے. اتحاد و اتفاق اسلام کے لفظ سے اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے. اسلام کا مطلب ہی ہوتا ہے سرنڈر کر دینا, اور سرنڈر کس کو کر دینا؟ اللہ رب العالمین کے حوالے اپنے آپ کو کر دینا. اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے, اور وہاں پر یہ چیز ذکر کی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان سے کہا ابراہیم علیہ السلام سے اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت للہ رب العالمین. کہا سرنڈر کر جاؤ, کہا میں رب العالمین اللہ رب العالمین کے سامنے سرنڈر کرتا ہوں, سرنگو ہوتا ہوں. مسلمان کہتے ہی اس کو ہیں جو اللہ رب العالمین کے سامنے سرنگو ہو جائے, اور اللہ رب العالمین کے سامنے سرنگو ہو کر وہ پوری دنیا کے سامنے اپنا سر اٹھا لیتا ہے. ایک جگہ پر اپنا شیش نوا کر پوری دنیا کے سامنے
سر اٹھا کر جیتا ہے، جس کو شاعر نے کہا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اور ایک رب العالمین کے سامنے اپنا ماتھا ٹیک دیتا ہے مسلمان، اور پھر دنیا کی ساری طاقتوں کے سامنے سر بلند ہو کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس کے سامنے پھر اس کے بعد دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو اپنے سامنے اس کے سر کو جھکوا سکے۔ اسلام کہتے ہی اسی کو ہے، ایک ذات کے سامنے سرنگو ہو جاؤ اور کائنات کی ساری قوتوں کے سامنے سر بلند ہو کر کھڑے ہو جاؤ۔ پھر کسی کے سامنے جو سر رب العالمین کے سامنے جھک جائے، پھر اسے کائنات کی کسی قوت کے سامنے سر جھکانے کی حاجت باقی نہیں رہ جاتی۔ نہ درگاہوں پہ، نہ مزاروں پہ، نہ پیروں کے یہاں، نہ فقیروں کے یہاں، نہ ارباب اقتدار کے یہاں۔ مصیبت یہ ہے کہ اسلام کو ہم نے سمجھا ہی نہیں۔ بہت سے وہ لوگ بھی جو قبر پرستی کے بارے میں جانتے کہ یہ اچھا کام نہیں ہے، شرکیہ کام ہے، لیکن ارباب اقتدار کے سامنے، سلاطین کے سامنے، ارباب حکومت کے سامنے اپنا سر جھکا دیتے ہیں، اور وہاں ان کو احساس نہیں ہوتا کہ یہاں بھی سر جھکانا جائز نہیں ہے۔ جیسے سر جھکانا مزار کے سامنے جائز نہیں ہے، درگاہ کے سامنے جائز نہیں ہے، ویسے ہی پولیٹیکل جو پارٹیز ہیں، پولیٹیکل جو قوتیں ہیں، جو طاقتیں ہیں، ان کے سامنے بھی اپنا سر جھکانا مسلمان کے لیے زیب نہیں دیتا۔ بہت اشاروں میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ ایک مسلمان جب وہ اپنا سر رب العالمین کے سامنے جھکاتا ہے تو پھر دنیا کی کسی اور طاقت کے سامنے وہ اپنا سر جھکا نہیں سکتا، چاہے وہ قوت کتنی بڑی کیوں نہ ہو، چاہے وہ قوت زندہ ہو یا مردہ ہو۔ مسلمان کا سر صرف رب العالمین کے سامنے جھکے گا، اس کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں۔ تو اسلام اپنے روز اول سے پوری انسانیت کو اتحاد اور اتفاق کا پیغام دیتا ہے۔ اسلام کی جتنی عبادتیں ہیں آپ اس کو دیکھ لیں، کس طریقے سے اسلام نے ساری انسانیت کو ایک درجے پر کھڑا رکھا ہے، ایک منزلے پر رکھا ہے۔ گدھا ہو، فقیر ہو یا شاہ ہو، بادشاہ ہو یا فقیر ہو، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے۔ محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ آپ دیکھ لیں، ابھی ہم نماز پڑھ کر فارغ ہوئے ہیں۔ یہ نماز اتحاد و اتفاق کا ایسا رمز ہے کہ اگر ہم اس کے پیغام کو سمجھ لیں تو اللہ کی قسم ہمارے درمیان اختلاف اور انتشار پیدا نہ ہو۔ سارے کے سارے لوگ ایک صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک سیدھ میں کھڑے ہو جاتے ہیں، نہ کوئی آگے نہ کوئی پیچھے، نہ کوئی دائیں نہ کوئی بائیں، سب کا قبلہ ایک، سب کا رخ ایک، سب کا انداز ایک، سب کی حرکتیں ایک، سب کا اٹھنا ایک بات، سب کا جھکنا ایک بات، سب کا سجدہ ایک بات۔ نماز کے اندر آپ کو اتحاد نہیں دکھائی دیتا؟ اتحاد کا رمز آپ کو نظر نہیں آتا؟ یہ شہادتین کے بعد سب سے پہلا رکن ہے فعلی طور پر جو انسان انجام دیتا ہے۔ اور نماز کو اگر نماز کے طریقے سے پڑھا جائے تو اتحاد و اتفاق کے مضمون کو اور اچھی طرح سے سمجھ سکتا ہے انسان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے تھے، جب مصلی پر تشریف لاتے تھے تو تکبیر ہوتے ہی نماز شروع نہیں کر دیتے تھے، بلکہ صفوں کو درست کرواتے تھے۔ سیدھے کھڑے ہو جاؤ، استووا، برابر کھڑے ہو جاؤ، کوئی آگے کوئی پیچھے کوئی بیچ میں فاصلہ نہ ہو۔ استووا ولا تختلفوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبکم۔ ہمارے یہاں اصل میں ان سب چیزوں پر توجہ نہیں دی جاتی، ان سب چیزوں کو بیان نہیں کیا جاتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، انہوں نے اس پیغام کو سمجھا تھا، انہوں نے نماز کو ایک روٹینی چیز نہیں سمجھی تھی، انہوں نے نماز ایک عبادت تو ہے ہی، لیکن عبادت کے ساتھ ساتھ آخر اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے گھر سے کیوں نکلواتا ہے؟ یہ عبادت آپ اپنے گھر میں بھی تو مصلی رکھ کر سکتے ہیں، کوئی کونا کھدرا متعین کر لے اور وہیں پر چوگانہ نماز پڑھ لیا کرو۔ مسجد ہی میں کیوں آنا ضروری ہے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ کبھی ہم نے غور کیا اس پر؟ مسجد میں 5 وقت کیوں بلوایا جا رہا ہے؟ کیوں ڈسٹرب کر رہا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو؟ کیوں گھر سے نکلوا رہا ہے آپ کو؟ کیوں مسجد ہی میں آنا ضروری ہے؟ کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں ارادہ کرتا ہوں کبھی کہ کسی کو کھڑا کر دوں اقامت کے بعد اپنی جگہ پر اور نکل پڑوں اور دیکھ لوں محلے کے اندر گھوم کر کے، جہاں جو بندہ مسجد میں جماعت سے پیچھے رہ جائے، اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، اس کو اس کے گھر سمیت نظر آتش کر دو۔ سنا ہے نا آپ نے یہ سب حدیثیں؟ کیوں اتنی سختی کی گئی؟ کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں۔ مسلمان اتنا گبردو نہیں ہوتا، وہ ہر چیز کو سوچتا ہے۔ قرآن سوچنے پر آپ کو مجبور کرتا ہے، کوئی کام آپ بغیر سوچے ہوئے مت کیجیے اگر آپ مسلمان ہیں، ورنہ آپ حقیقت میں مسلمان نہیں ہیں۔ ہمارے یہاں بھکت نہیں بنائے جاتے، اندھ بھکتی نہیں سکھائی جاتی، جو چیز ہوتی ہے وہ علی وجہ البصیرہ ہوتی ہے۔ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ اللہ رب العالمین نے کہلوایا کہ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ یہ میری راہ ہے، یہ میرا راستہ ہے، اس راستے کی طرف میں بلاتا ہوں، میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں اور اللہ کی طرف بصیرت کے ساتھ دعوت دیتا ہوں۔ اور بصیرت کسے کہتے ہیں؟ بصیرت کہا جاتا ہے دلیل کے ساتھ، برہان کے ساتھ، قناعت کے ساتھ، صرف میں کہہ رہا ہوں اس لیے مان لوں نہیں، آپ خود منطقی طور پر، سائنٹیفک طور پر پہلے مطمئن ہو لو، علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، بصیرت کے ساتھ بلاتا ہوں میں بھی اور میرے متبعین بھی۔ کہہ یہ رہا تھا کہ نماز اپنی نقل و حرکت کے اعتبار سے شروع سے آخر تک اتحاد کا رمز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صف درست کراتے ہوئے اس بات کو کہا کرتے تھے کہ صفوں کو درست کر لو اور کھڑے ہونے میں اختلاف کا شکار مت ہو جاؤ، کوئی آگے کوئی پیچھے، کسی کے بیچ میں فاصلہ۔ کہا اگر تمہاری باڈیاں ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر نہیں کھڑی ہوں گی نماز میں، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے اندر جدائی ڈال دے گا۔ اللہ کی قسم یہ ساری چیزیں موجود ہیں، آپ دیکھیں۔ وَلَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ، اختلاف مت کرو آپس میں، نماز میں کھڑے ہونے میں مل کر کے کھڑے ہو جاؤ، سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہو جاؤ، قدم سے قدم، کندھے سے کندھا ملا کر
ٹخنے سے ٹخنا اور کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہو جاؤ. وَلَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ. اختلاف نہ کرو، آگے پیچھے نہ رہو، ورنہ تمہارے دل اللہ تعالیٰ ایک دوسرے سے آگے پیچھے کر دے. تمہارے دلوں میں درار ڈال دے گا، تمہارے دلوں میں محبت باقی نہیں رہے گی. اتنا سنگین مسئلہ ہے صفوں کو درست کرنے کا. آج ہمارے یہاں اس کا اہتمام پایا جاتا ہے. امام صاحب ہی کو نہیں معلوم رہتا ہے عام طور پر کہ یہ سب چیزیں وہ کریں. یہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. 5 وقتہ نمازوں میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ تکبیر کہنے کے بعد افراد کو متعین رکھتے تھے. وہ ہر صف کے اندر لوگ متعین تھے جو ہاتھ میں ڈنڈا لے کر کے اور پوری صف میں یہاں سے وہاں تک جاتے تھے اور دیکھتے تھے کہ کس کا قد نکلا ہوا ہے، کس کا پاؤں باہر نکلا ہوا ہے، کس کا کندھا باہر نکلا ہوا ہے، اور ان کو دھکے مار مار کر کے برابر کرتے تھے. جب وہ برابر کر چکتے تھے پھر وہ آ کر کے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ان کو آگاہ کرتے تھے کہ صفوں کی درستگی ہم نے کروا لی ہے. اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعت شروع کرتے تھے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ نماز رمز ہے وحدت کا، اتحاد کا، اور جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جاتی ہے تو یہ اس بات کا پیغام ہے جو شاعر نے کہا ہے کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا کے اندر بیرون دریا کچھ نہیں. فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں. یہ نماز تنہا بھی پڑھی جا سکتی تھی، گھروں میں اپنے اپنے ادا کی جا سکتی تھی، لیکن مسجد میں کیوں؟ تاکہ ملت کا تصور پیدا ہو، جماعت کا تصور پیدا ہو، اس چیز کا تصور پیدا ہو کہ ملت اسلامیہ ایک جسم ایک جان ہے. بھلے کہنے کو عبداللہ، عبد الرحمن، زید، عمر، بکر الگ الگ دکھائی دے رہے، پر حقیقت میں یہ الگ الگ دکھائی دینے والی باڈیز حقیقت میں یہ ایک جسم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث جس کے اندر امت اسلامیہ کو اس کی تشبیہ دیتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوری امت اسلامیہ کی مثال ایک جسم کی مثال ہے. اگر اس میں سے جسم کے کسی حصے کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، آپ کے کان میں تکلیف ہو، آنکھ میں تکلیف ہو، ناک میں تکلیف ہو، دانت میں منہ میں تکلیف ہو، پیر میں تکلیف ہو، جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہو، اثر پورا کا پورا جسم قبول کرتا ہے. پورے کے پورے جسم کے اندر بخار لاحق ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی مثال دی ہے امت مسلمہ کی. اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیاری حدیث، اس میں کیا فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ پوری امت مسلمہ کی مثال، سارے مومنین کی، اہل ایمان کی مثال آپس میں محبت میں، آپس میں ایک دوسرے پر شفقت کرنے میں، رحم کرنے میں، مہربانی کرنے میں ایسی ہے کہ جیسے ایک جسم. جب اس جسم کے کسی حصے کو کوئی اذیت لاحق ہوتی ہے، پورے کا پورا جسم بخار زدہ، تب زدہ ہو جاتا ہے. یہ مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت مسلمہ کی دی ہے، اور نماز کے اندر اسی پیغام کو پہنچانا مقصد ہے کہ امت جماعت کے ساتھ ہے،
مسلمانوں کا وجود جماعت کے ساتھ جڑا ہوا ہے. مسلمان ہے تو اس کا مطلب ہے جماعت ہے. مسلمان کا تصور تنہا نہیں. علیکم بالجماعۃ، جماعت کو لازم پکڑو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری روایت کے اندر اسلام کی جتنے ارکان ہیں ان سب کے اندر آپ دیکھیں کہ کیسے اجتماعیت کے تصور کو فروغ دیا گیا ہے. نماز کا معاملہ آپ کے سامنے رکھا، اسی طریقے سے زکوٰۃ کا معاملہ. زکوٰۃ سماج کے جو اوپر کھابر طبقات ہیں، جو غریب اور مالدار طبقات ہیں، غریب ایک طرف نہایت غریب، ایک طرف بہت زیادہ مالدار، اور ایک طرف درمیانی درجہ کے لوگ، متوسط طبقے کے لوگ. اور یہ تینوں کیٹیگریز جو سماج کے اندر ہمیشہ سے رہی ہیں اور آج بھی اور قیامت تک رہیں گی. ان تینوں طبقات کے درمیان جو خلیج ہے، اس خلیج کو اس زکوٰۃ کے ذریعے سے پاٹنے کی کوشش کی گئی. اس کے ذریعے سے مواسات کے جذبے کو پروان چڑھایا گیا ہے. سماج کے دبے کچلے طبقات کو سپورٹ کر کے اس قابل بنانے کی کوشش کی گئی ہے کہ وہ اپنے لقمہ عیش کے لیے بھیک مانگنے کا محتاج نہ ہو جائے. زکوٰۃ کا تصور، زکوٰۃ کا جو میسج ہے وہ آپ دیکھیں کس طریقے سے وہ اجتماعیت پر قائم ہے اور سماج کے سارے طبقات کو خاطر خواہ ان پر توجہ دے کر ان کے مسائل کو حل کر کے اور ان کو ایک لڑی میں پرونے کی کوشش اس پیغام، اس رکن کے ذریعے سے کرنے کی کوشش کی گئی ہے. روزے کا معاملہ زکوٰۃ سے مختلف نہیں ہے. روزے کے ذریعے یہاں بھی اجتماعیت کے پیغام کو عام کرنے کی کوشش کی گئی ہے. سماج کے جو اونچے اور نچلے طبقات ہیں، اوپر کے اور نیچے کے طبقات ہیں، ان کے درمیان ہم آہنگی پیدا قائم کرنے کے لیے، ان کے درمیان پل کا کام کرنے کے لیے روزے جہاں اس کی اخروی حکمت ہے، اصل حکمت تو اخروی حکمت ہے. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تقوی حاصل ہو. لیکن اسی حکمت کے تحت یہ چیز بھی انسان کو حاصل ہوتی ہے کہ آج آپ کروڑپتی ہونے کے باوجود 12 گھنٹے بھوکے رہ کر اس درد کو، اس کرب کو، اس الم کو محسوس کرتے ہیں جو نچلے طبقے کا آدمی ہر روز جس اذیت سے گزرتا ہے اور لقمہ عیش کے لیے جس طریقے سے وہ روزانہ جوجھتا ہے اور اپنے گھر کی پرورش اور اپنے بچوں کی پرورش کرتا ہے. روزے کے اندر بھی یہ اجتماعیت کا مضمون آپ نے دیکھ لیا. اور حج کیا ہے؟ حج کی بات اگر کریں تو حج تو اجتماعیت کی وہ اعلیٰ ترین مثال ہے کہ جس سے اعلیٰ ترین مثال دی ہی نہیں جا سکتی. بعض علماء کا کہنا ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر سورتوں کا جو نام رکھا ہے اس میں اسلام کے ارکان میں سے کسی رکن پر قرآن کی کسی سورت کا نام نہیں رکھا گیا، لیکن 5واں اور آخری رکن حج، اس کے نام پر قرآن کی ایک سورت ہی اللہ نے اتاری، سورۃ الحج. قرآن میں آپ ڈھونڈ ڈالیے سورۃ الصلاۃ نہیں ملے گی، سورۃ الزکوٰۃ نہیں ملے گی آپ کو، سورۃ الصوم نہیں ملے گی آپ کو. نماز، روزہ، زکوٰۃ اس نام کی صورتیں آپ کو نہیں ملیں گی، لیکن حج اس نام کی صورت قرآن کریم کے اندر موجود ہے.
غور کیا ہم نے کہ آخر اس کی مصلحت کیا ہو سکتی ہے؟ مصلحت ذکر کرتے ہوئے مفسرین نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ چونکہ اسلام کا مقصود اعظم اجتماعیت ہے، جمع الکلمہ ہے، اتحاد و اتفاق ہے، آپس میں ملت کی شیرازہ بندی ہے، اس مضمون کو بیان کرنے کے لیے، اس کی عظمت کو سمجھانے کے لیے اللہ رب العالمین نے اسلام کے ارکان میں سے اس حج کے رکن کے نام پر باقاعدہ سورت کا نام رکھ دیا۔ اجتماعیت کا اسلامی عبادات میں اعلیٰ ترین تصور جو آپ کر سکتے ہیں وہ حج کے اندر ہوتا ہے۔ نماز کے اندر محلے کے لوگ اکٹھا ہوتے ہیں، بلکہ کئی محلے میں الگ الگ مسجدیں ہوتی ہیں، لیکن حج کے اندر محلہ چھوڑیے، گاؤں چھوڑیے، علاقہ چھوڑیے، ملک چھوڑیے، پوری دنیا کے کونے خطرے سے لبیک اللہم لبیک کی صدائے دل نواز بلند کرتے ہوئے لوگ ایک میدان میں، ایک کپڑے میں، ایک جگہ پر اکٹھا ہوتے ہیں۔ پوری عالمی انسانیت میں، پوری دنیا کے اندر اجتماعیت کی اس سے اگر کوئی اعلیٰ ترین مثال آپ کی نگاہ میں ہے تو وہ مجھے بتا دیجیے، مجھے تو نہیں معلوم۔ کسی بھی مذہب کے اندر اس قدر اعلیٰ ترین مثال پوری دنیا کے مسلمانوں، پوری دنیا کے انسانوں کو، جس میں ایک جگہ پر، ایک وقت میں، ایک کپڑے میں اکٹھا کر دیا جائے۔ آپ کی مثال، آپ کو کسی بھی مذہب میں یہ چیز ذہن میں آتی ہے؟ آپ کسی بھی مذہب میں موجود ہے۔ حج اجتماعیت کا اور اجتماعی تصور کو کہ پروان چڑھانے کا سب سے آخری نقطہ ہے، وہ اس کی معراج ہے۔ مفسرین کرام نے حج کے تعلق سے، چونکہ حج کا مہینہ چل رہا ہے، تھوڑی سی گفتگو اور میں اگر بڑھا دوں اس پر، کیونکہ اتحاد و اتفاق کی بات چل رہی ہے۔ اگر آپ قرآن کریم کے اندر غور کریں، حج کے سیاق میں حج کا سب سے اہم رکن کیا ہے؟ جس رکن کو ادا کیے بغیر حج ہو ہی نہیں سکتا، کون سا رکن ہے وہ؟ وقوف عرفہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحج عرفہ، حج عرفہ ہے، یعنی عرفہ میں اگر نہیں گیا بندہ، اس دن وہ حاضر نہیں ہو سکا عرفات کے میدان میں، تو پھر اس کا حج ہو ہی نہیں سکتا۔ 9 ذی الحجہ کی تاریخ میں عرفات کے میدان میں جانا، یہ حج کا ایک ایسا رکن ہے کہ جس کے بغیر حج کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ وقوف عرفہ، قرآن نے عرفات کا ذکر کیا ہے، لیکن توجہ دینے کی بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے عرفات کا ذکر کیا ہے، لیکن وہاں پر عرفات کے اندر 9 ذی الحجہ کو حاجی صبح سے لے کر کے اور شام تک رہتا ہے۔ سورج نکلنے کے بعد سے وہ نکلتا ہے منا سے، اور اچھی خاصی دھوپ ہوتے ہوتے وہ عرفات کے میدان میں 9 ذی الحجہ کو پہنچتا ہے، اور پھر ظہر کے ٹائم میں ظہر اور عصر کی نماز مقدم کر کے ایک ساتھ پڑھتا ہے، اور اس کے بعد دن بھر اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے۔ پوری دنیا کے حجاج ایک میدان میں جمع ہو کر کے، اگر آپ، اللہ کی قسم، اگر آپ لوگوں میں سے اللہ رب العالمین نے کسی کو حج کی سعادت نصیب کی ہو، اللہ رب العالمین سب کو نصیب فرمائے، اگر آپ کے سامنے عرفات کے میدان کا منظر اگر آپ کو یاد ہے، قیامت کا منظر وہ یاد دلاتا ہے۔ پوری کائنات کے انسان، مسلمان ایک میدان میں جمع ہو کر کے ایک کپڑے کے اندر، جو کپڑا انسان کی
مردہ ہونے کے بعد پہناتے ہیں آپ، اس مردہ والے کے کپڑے کو پہن کر کے پوری دنیا کے انسان، نہ سفید چمڑی نہ کالی چمڑی، پوری دنیا کے انسان ایک وقت میں ایک کپڑے میں اس میدان میں اکٹھا ہو کر کے رب العالمین کو پکار رہے ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین سے دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ عرفات کا منظر یہ ہے، لیکن قرآن کریم نے جب عرفات کا تذکرہ کیا تو نہ عرفات کے اندر آنے کا، نہ اس کے اندر ذکر و اذکار کرنے کا، ان تمام باتوں کا ذکر نہیں کیا قرآن نے۔ قرآن نے کیا چیز ذکر کی ہے؟ قرآن کی جو عبارت ہے ثم افیضوا من حیث افاض الناس، قرآن نے کیا کہا؟ ثم افیضوا، فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، افاضہ کا ذکر کیا ہے۔ عرفات کے حوالے سے قرآن نے کس کا ذکر کیا؟ افاضہ کا ذکر کیا۔ اور افاضہ کسے کہا جاتا ہے؟ یہ فیض سے ہے، اور فیض کہا جاتا ہے بہنے کو۔ آپ نے سیلاب دیکھا ہوگا، سیلاب جب سیل رواں پانی کا جب سیلاب بہ رہا ہوتا ہے اپنی پوری قوت اور پوری طاقت کے ساتھ، اور یہیں سے سیلاب کو فیضان بھی کہا جاتا ہے، فیضانات یعنی سیلاب عربی زبان میں۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، تو افاضہ کا لفظ قرآن نے ذکر کیا ہے، یعنی جب عرفات سے پوری کائنات کے لوگ ایک ساتھ ایک وقت میں نکل رہے ہوتے ہیں، اور یہ نکلنے کا وقت کون سا ہوتا ہے؟ سورج غروب ہونے کے بعد۔ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں اگر کوئی بندہ عرفات میں گیا ہے اور سورج ڈوبنے سے پہلے اگر نکل آتا ہے وہاں سے تو اس کا حج نہیں ہو سکتا۔ عرفات میں سورج غروب ہونے تک رکنا لازمی اور ضروری ہے۔ تو یہاں پر جو پورا دن حاجیوں کے لیے ملتا ہے، حاجی اپنی اپنی گنجائش کے اعتبار سے وہاں پر پہنچتے ہیں، یکے بعد دیگرے، کوئی 1 گھنٹہ پہلے، کوئی 1 گھنٹہ بعد، کوئی 2 گھنٹہ پہلے، کوئی 2 گھنٹہ بعد، ایک ساتھ اجتماعیت کا تصور وہ کامل تصور نہیں ہوتا جو کامل تصور کب ہوتا ہے؟ عرفات سے نکلنے کے وقت۔ اگر آپ لوگوں نے حج کیا ہے تو اس بات کو زیادہ اچھی طریقے سے سمجھ پائیں گے۔ عرفات میں انسانوں حجاج کے اجتماعیت کی سب سے اعلیٰ ترین تصویر عرفات سے جب مزدلفہ کے لیے حجاج نکل رہے ہوتے ہیں، سڑکوں پر کھڑے رہتے ہیں کہ سورج ڈوبے، چونکہ گورنمنٹ نے سرحدوں کو سیل کیا ہوا ہوتا ہے، روکا ہوا ہوتا ہے، سورج ڈوبنے سے پہلے کسی کو نکلنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ جیسے ہی سورج ڈوبتا ہے ویسے سارا کا سارا یہ انسانوں کا سیلاب امٹ پڑتا ہے، مزدلفہ کے لیے نکل پڑتا ہے۔ قرآن نے عرفات کے اس منظر کا تذکرہ کیا ہے۔ غور کیجئے کہ قرآن نے کسی خاص سچویشن کو کیوں ذکر کیا؟ مفسرین کہتے ہیں کہ اجتماعیت کے اعلیٰ ترین تصور کو ذکر کرنے کے لیے قرآن نے حج کی عبادت میں سب سے چوٹی کی جگہ جہاں پر پوری کائنات کے حجاج اکٹھا ہوتے ہیں ایک ساتھ ایک میدان میں، اس کی اعلیٰ ترین تصویر یہی وقت ہوتا ہے کہ جس کے اندر ہوتی ہے۔ قرآن نے اس پوائنٹ کو، اس چوٹی کے وقت کی بات کو ذکر کیا ہے، فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ۔ ان ساری باتوں سے پتہ کیا چلتا ہے؟ اچھا، اور اجتماعیت کے تصور کو آپ دھیان دیں، حج کے تعلق سے قرآن نے مستقل صورت اتار دی۔ صلاۃ کے نام پر، گرچہ قرآن کی کوئی صورت صلاۃ کے نام پر نہیں ہے لیکن جمعہ کے نام پر ہے، اور جمعہ کے نام پر سورۃ الجمعہ موجود ہے۔ مفسرین نے اس طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ چونکہ جمعہ بھی ہفتے بھر کی عید ہوتی ہے،
اور اس کے اندر لوگ بڑی تعداد میں اکٹھا ہوتے ہیں، اس بڑی تعداد اور اس اجتماعیت کو دیکھتے ہوئے قرآن نے سورہ جمعہ کے نام پر بھی مستقل ایک صورت رکھی ہے۔ اس کے علاوہ قرآن میں اور صورتیں ہیں فجر اور عصر کے نام پر، لیکن اس سے مراد نماز ہی ہے، یہ کوئی یقینی بات نہیں ہے، مفسرین کا اس میں اختلاف ہے۔ کہنا یہ ہے کہ اسلام نے اجتماعیت پر، اسلام نے اتحاد پر، اتفاق پر اس قدر ابھارا ہے، اس قدر اس پر زور دیا ہے کہ مسلمانوں کو ہمیشہ مل کر رہنا چاہیے۔ اسلام اجتماعیت کا نام ہے، انفرادیت کا نام نہیں ہے، اور آپس میں مسلمانوں کو اگر سب سے بڑی چیز دیکھی جائے کہ ان کو جوڑ کر رکھنے والی ہے تو وہ عقیدہ ہے، عقیدہ توحید۔ عقیدہ توحید ہم سب کا ایک ہے، ہم سب ایک اللہ کو ماننے والے، ایک نبی کو ماننے والے، ایک قرآن کو ماننے والے۔ جب یہ ساری کی ساری چیزیں ہماری ایک ہیں تو پھر ہمارا اختلاف کس بات پر؟ ہمارا اختلاف کس بات پر؟ قرآن و سنت کی تعلیمات پر پوری امت مسلمہ کو ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونا چاہیے، اکٹھا ہونا چاہیے، ایک آواز ہونا چاہیے۔ اور خاص طور سے ہم لوگ جس ملک کے اندر رہتے ہیں، اس ملک کے اندر ہم اقلیت میں ہیں، حکومتی تعداد کے اعتبار سے 4.کچھ% ہماری آبادی ہے، اور اس میں بھی ہماری صفوں کے اندر انتشار پایا جاتا ہے۔ کہیں مسلکوں کی بنیاد پر انتشار ہے، کہیں ذات پات کی بنیاد پر انتشار ہے، کہیں ذاتی مصلحتوں کی بنیاد پر انتشار ہے، کہیں آپس کے خاندانی معاملات کی بنیاد پر انتشار ہے، کہیں ایک گھر کی اولاد کے اندر آپس میں انتشار ہے۔ یہ انتشار، یہ اختلاف کیوں آخر؟ آج ہمیں اس پہلو پر غور کرنا چاہیے۔ پوری دنیا کے اندر تمام قومیں الگ الگ بنیادوں پر اپنے درمیان اتحاد قائم کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ ساری باطل قوتیں، باطل طاقتیں الگ الگ قسم کے اتحاد قائم کر کے اور اپنی قوت کو مضبوط کر رہی ہیں، سوائے مسلم قوم کے، سوائے ہم مسلمانوں کے۔ ہم نہ تو ملت کی سطح پر متحد ہیں، نہ جس ملک کے اندر ہم موجود ہیں اپنے ملک کی سطح پر ایک قوم کے طور پر متحد ہیں، اور ملک تو چھوڑیے، ایک چھوٹے سے گاؤں کے، ایک چھوٹے سے محلے کے اندر سب سے چھوٹا یونٹ جو ہو سکتا ہے اس میں بھی ہمارے درمیان اتفاق اور اتحاد قائم نہیں۔ کیا یہ بات میں ہوا میں کہہ رہا ہوں؟ آج اس محلے کے اندر ہم اور آپ موجود ہیں، رمول گاؤں کے اندر موجود ہیں۔ کیا مسلمان آپس میں اس گاؤں کی سطح پر کم از کم متفق ہے؟ مجھے نہیں لگتا کہ آپ کا جواب اس بات میں ہوگا۔ آپس میں اختلافات، انتشارات، آپس کے تنازعات، اور اس میں اسباب بہت سارے ہیں، لیکن میں آپ کو یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں کہ اسباب کچھ بھی ہو، لیکن ایک مسلمان ہونے کے ناطے یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنی ملت کو اپنے سامنے رکھیں، اپنے مذہب کو اپنے سامنے رکھیں۔ مجھے حیرانگی ہوتی ہے جب مجھے یہ کبھی سننے میں آتا ہے کہ ایک مسلمان ایک غیر مسلم کے ساتھ مل کر
کسی مسلمان کو زک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، صرف اس بنیاد پر کہ وہ مسلمان کسی اور سیاسی پارٹی سے وابستہ ہے اور آپ کسی اور سیاسی پارٹی سے وابستہ ہے۔ سیاسی پارٹیوں کے الگ الگ ہونے کی وجہ سے آپس میں دشمنی اتنی بڑھ جائے کہ ایک مسلمان غیر مسلم کا ساتھ لے کر اپنے مسلمان بھائی کے خلاف کیسے کام ہو جائے۔ لعنت ہے ایسے مسلمانی پر، لعنت ہے ایسے اسلام پر۔ اگر آپ کا اسلام آپ کو یہ سکھلاتا ہے کہ آپ سیاسی وابستگیوں کی بنیاد پر اپنے دین بھائی کے خلاف تیار ہو جائے، اپنے دین بھائی کے گڑھے میں ڈالنے کے لیے تیار ہو جائے، اللہ کی قسم ماتم ہے آپ کی عقل پر، ماتم ہے آپ کی سوچ پر، اور شرم ہے آپ کے وجود پر۔ یہ مسلمان ہے، یہ مسلمان ہے۔ اللہ کے بندے، کلمہ گو انسان چاہے جتنا آپ کا دشمن ہو، چاہے جتنا بڑا آپ کا مخالف ہو، لیکن آپ کے لیے یہ زیب نہیں دیتا کہ کسی غیر مسلم کو آپ سپورٹ کرنے کے لیے اس مسلمان کو زخم پہنچائے۔ کسی طور پر یہ آپ کے لیے درست نہیں۔ یہ سیاسی وابستگیاں، یہ 4 جلد کی چادری ہے، اس کے بعد اگلی رات آپ کا مقدر ہے۔ یہاں کرسیوں کی لالچ میں یا چند لاکھ اور چند ٹکے کی جو آپ کو چمک آپ کی آنکھوں کو خیرہ کر رہی ہے، یہ دولت، یہ کرسی، یہ آپ کی مستقل رہنے والی چیز نہیں۔ کب تک؟ جب تک آپ کی آنکھ بند نہیں ہو جاتی۔ آنکھ بند ہوتے ہی پھر آپ کو اپنے سارے کچے چٹھے کا حساب دینا پڑے گا۔ ایک ایک حرکت جو آپ نے کی ہے، آپ رب العالمین کے سامنے اس کے بارے میں باز پرس کیے جائیں گے۔ سبحان اللہ، جس اسلام نے آپ کو 24 گھنٹے میں 5 دفعہ ایک عمارت کے نیچے کھڑا کیا، قدم سے قدم اور کندھے سے کندھا ملوا کر کے آپ کے ساتھ اس بندے نے 10 منٹ یا 15 منٹ گزارا، اس رشتے کا، اس تعلق کا بھی آپ کو کوئی لحاظ نہیں۔ ایک بندہ جو مورتیوں کے سامنے سجدہ ہوتا ہے، وہ کتنا ہی اعلیٰ درجے کا ہو جائے، کتنا ہی وہ آپ کا غمگسار بن جائے، لیکن یقین مانیے اہل توحید کے مقابلے میں اہل شرک سے آپ کی دوستی یہ کارگر نہیں ہو سکتی۔ قرآن نے اس کو بہت سخت لفظوں میں اس کے بارے میں اس کی ممانعت کی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض۔ ہاں، مسلمانوں کے بارے میں یہ بات کہی کہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض۔ اہل ایمان آپس میں ایک دوسرے کے یار ہیں، ایک دوسرے کے مددگار ہیں، ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ لیکن دوست ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر آپ کی غلطی سے چشم پوشی کر دی جائے، نہیں، کہا یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں اور جو بھی بری چیز دیکھتے ہیں اس پر ٹوکتے ہیں، لیکن یہ ٹوکنا اور یہ حکم دینا یہ ان کے لیے آپس میں دشمنی پیدا کرنے کا سبب نہیں بنتا۔ وہ آپس میں ان کی جو ایمانی رابطہ ان کا ہے وہ ان کو ایک دوسرے سے جوڑے رکھتا ہے، وہ آپس میں ان کو دشمن نہیں بننے دیتا۔ آج ہمارا ایمانی رابطہ آپس کا کتنا مضبوط ہے، غور کریں ذرا سا، یہ سب چیزیں غور کرنے کی ہیں۔ افسوس ہوتا ہے کہ آج ہماری صفوں میں یہ مسلمانوں کے اندر یہ شعور نہیں ہے کہ کس طریقے سے وہ اپنے ملی وجود کو باقی رکھیں۔ وہ یہ نہیں جانتے کہ ان کی بعض حرکتیں ان کو اسلام سے بھی کنارے کر سکتی ہیں،
یہ ولا اور برا کہا جاتا ہے اس کو. عقیدے کا یہ ایک اہم مبحث ہے، ولا اور برا، کس سے آپ کو دوستی کرنی ہے اور کس سے آپ کو دشمنی کا اظہار کرنا ہے. لیکن دشمنی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ تلوار لے کر کے کھڑے ہو جائیں، یہ مقصد نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ آپ جو غیر ہیں ان سے آپ اپنے تجارتی معاملات رکھیں، اپنے دنیاوی معاملات رکھیں، لیکن اپنے اہل ایمان کے مقابلے میں آپ ان کو فوقیت نہ دیں کسی بھی درجے میں. وہ اس بات کا مستحق نہیں ہے وہ غیر کہ آپ اہل ایمان کے مقابلے میں اس کو ترجیح دیں. یہ ہے ولا اور برا. تجارتی تعلق ہونا اور بات ہے. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق غیر مسلموں کے ساتھ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اور آپ کی زرع یہودی کے یہاں رہن رکھی ہوئی تھی. سنا ہوگا آپ سبھی لوگوں نے. تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ غیر مسلموں سے دشمنی کرنے کی بات کہی جا رہی ہے یا ان کے خلاف آپ کو ہتھیار لے کر میدان میں آنے کو کہا جا رہا ہے. نہیں، حاشا وکلا. لیکن درجات ہیں، کیٹیگریز ہیں، کس سے کتنا کیسا تعامل رکھنا ہے، اس بیلنس کو آپ کو دیکھ کر کے چلنا چاہیے. اور وہ بیلنس اگر آپ کا بگڑا تو یقین مانیے پھر آپ، اس کا مطلب ہے کہ آپ اسلام کو سمجھتے نہیں، آپ اپنے عقیدے کو نہیں سمجھتے، آپ کے اندر خلل پایا جاتا ہے. اس لیے ہمیں اس بات پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کے رہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے اپنے حدیث شریف کے اندر پورے مسلمانوں کو ایک جسم اور ایک جان سے تشبیہ دی ہے، ہمارا معاشرہ اس تشبیہ کا عملی پیکر بن جائے، جس طریقے سے آپس میں ہمارے اتحاد و اتفاق ہو جائے. اللہ رب العالمین نے سورہ حجرات کے اندر فرمایا کہ سارے کے سارے مومنین، سارے کے سارے اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. اور جب بھائی بھائی ہیں تو بھائیوں میں بھی تو کبھی کبھی اختلاف ہو جاتا ہے نا. بھائیوں میں اختلاف ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اختلاف ہوتا ہے. لیکن کیا اختلاف ہونے سے بھائی کا رشتہ کٹ جاتا ہے؟ نہیں نا. جو خون کا رشتہ ہے وہ کٹتا نہیں ہے. 10 سال تک بھی اگر دشمنی رہے، 20 سال تک بھی دشمنی رہے، لیکن کہیں نہ کہیں جا کر کے وہ بھائی آپس میں مل سکتے ہیں اور ملتے ہیں. وہ رشتہ ان کا ٹوٹتا نہیں ہے. تو یہ تو خون کا رشتہ ہوا. قرآن نے اور اسلام نے ہمیں جس رشتے میں باندھا ہے وہ عقیدے کا رشتہ ہے. اور عقیدے کا رشتہ خون کے رشتے پر بھی بھاری ہے. خون کے رشتے پر بھی بھاری ہے. آپ جانتے ہیں کہ اس ایمان کے رشتے میں باندھنے کے بعد مسلمانوں نے جب کفار مکہ سے لڑائیاں کی، اپنے خون کے رشتے کے بھائیوں سے لڑائیاں کی، اپنے خون کے رشتے کے چچا سے لڑائی کی، اپنے خون کے رشتے کے دادا سے لڑائی کی. دادا پوتے کے خلاف، باپ بیٹے کے خلاف، بیٹا باپ کے خلاف. خونی رشتہ اس کی حرمت باقی نہیں رہی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دین کا جو بھائی کا رشتہ ہے، اسلامی حکومت کا جو رشتہ ہے، یہ خون کے بھائی کے رشتے پر بھی بھاری ہے. اور اس رشتے میں اللہ رب العالمین نے ہمیں آپس میں باندھا ہے. خون کا رشتہ توڑا جا سکتا ہے، خون کے رشتے میں درار پڑ سکتی ہے، لیکن اگر درار نہیں پڑ سکتی تو کس بھائی کے رشتے میں؟ جو ایمانی رشتے سے آپ کا بھائی ہے. کہا انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم. اگر ان کے درمیان آپس میں ناچاقی ہو بھی جائے تو ان کے درمیان صلح کرا دو، ان کے درمیان صلح کرا دو. اور پھر وہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے جس میں کہا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کے رسی کو مضبوطی سے تھام لو، آپس میں اختلاف نہ کرو. وہاں پر کیا فرمایا کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. پہلے دشمن تھے
دشمن ہونے کے بعد دوست بنے کیسے؟ دوست بنے کیسے آپ یہ دیکھیے قرآن نے کیا کہا، اس کو اعداء فألف بین قلوبکم، یہ جملہ بیچ میں لایا گیا فألف بین قلوبکم، اس کے بعد کہا گیا فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، اس کا مطلب پہلے دشمن، پھر تالیف قلب، اور پھر اس کے بعد بھائی بھائی، یہ 3 اسٹیپ ذکر کیا قرآن نے۔ یعنی آپس میں ہمارے ناچاقیاں ہیں، اگر آپ کی ناچاقی آپ چاہتے ہیں کہ انسانوں کے درمیان کی ناچاقی ختم ہو تو وہ صرف ایک بنیاد پر ختم ہو سکتی ہے، اور وہ ہے عقیدے کی وحدت۔ عقیدے کی وحدت کے بغیر کوئی ناچاقی آپس کی ختم نہیں کی جا سکتی، اور وہ ناچاقی ختم کیسے ہوتی ہے؟ فألف بین قلوبکم، اللہ رب العالمین نے ایمانی وحدت جو پیدا کی تمہارے درمیان، اس سے تمہارے دل آپس میں ایک دوسرے سے جڑ گئے۔ دھیان دیجیے اتحاد و اتفاق کے لیے قرآن کے اس فارمولے پر دھیان دیں، اتحاد و اتفاق کے لیے دلوں کا ملنا پہلے ضروری ہے، پہلے دلوں کا ملنا ضروری ہے۔ بسا اوقات ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ صاحب کسی کے درمیان ناچاقی ہوتی ہے، بلا کر کے بیٹھا دیتے ہیں، 2-4 باتیں ادھر سے 2-4 باتیں ادھر سے، اس کے بعد کھڑا کر کے اس کا ہاتھ ملوا دیا جاتا ہے۔ میرے بھائی ہاتھ ملانے سے نزاعات حل نہیں ہوتے، فألف بین قلوبکم، پہلے دلوں کے اندر جو شگاف ہے، دلوں کے اندر جو درار ہے، دلوں کے اندر جو پھٹن ہے، پہلے اس کو آپ ریپیئر کریں، اگر وہ ریپیئر ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد اتحاد اپنے آپ قائم ہو جائے گا۔ قرآن کہتا ہے فألف بین قلوبکم، پہلے دلوں کو ریپیئر کیا، اور پھر اس کے نتیجے میں نتیجہ کیا سامنے آیا؟ ایگزیکیوٹ کیا نکلا؟ یہ تو پروسیسنگ تھی، ایگزیکیوٹ کیا بعد میں فأصبحتم بنعمتہ اخوانا، تب جا کر کے وہ آپس میں تم لوگ کیا بن گئے؟ بھائی بھائی بن گئے۔ تو بھائی بعد میں بنے، دل پہلے جڑے۔ تو اصل جو ناچاقیاں ہوتی ہیں وہ دلوں کے پھٹنے کی وجہ سے ہوتی ہے، دلوں کے صدمے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو دلوں کی جو تکلیف ہے ان تکلیفوں کو ہمیں آپس میں مل کر کے دور کرنا چاہیے، آپس میں ایک دوسرے سے اپنے دلوں کو صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ اوپر سے جسم ملانے سے کام نہیں چلتا اگر ہمارے دل آپس میں جڑے ہوئے نہیں ہیں۔ اگر ایک دوسرے کے خلاف بغض ہے، ایک دوسرے کے خلاف حسد ہے، ایک دوسرے کے خلاف کینہ ہے، ایک دوسرے کے خلاف کپٹ ہے، اللہ کی قسم ہمارے جسم اگر مل بھی جائیں ہمارے اندر الفت اور محبت قائم نہیں ہو سکتی، ہم بھائی نہیں بن سکتے۔ قرآن کے فارمولے کو اختیار کریں، فألف بین قلوبکم، پہلے دلوں کو جوڑیے، اور دلوں کو جوڑا کیسے جائے گا؟ اسلامی تعلیمات کی بنیاد پر۔ سورہ حجرات کے اندر ان ساری اخلاقی بیماریوں کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے، جن اخلاقی برائیوں کی وجہ سے سماج کے اندر آپس میں انتشار ہوتا ہے، جس کے بعد اور جس صورت کے اندر قرآن نے کہا ہے کہ اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، ان کے میان اگر کوئی نزاع ہو جائے تو ان کے درمیان صلح کرا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم آپس کے مسائل کو مل بیٹھ کر ایک دوسرے کے ساتھ کھلے دل سے ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکشن کر کے ان معاملات کو حل کر لیں۔ گاؤں کی مسجد کا معاملہ، گاؤں کے مدرسے کا معاملہ، گاؤں کے اجتماعی معاملات کا معاملہ، ساری کی ساری چیزیں اس بات پر ہم توجہ کریں کہ مسلمانوں کے درمیان ہم ویسے ہی نیپال کے اندر کم ہیں، مسلمان کم ہیں، اور مسلمانوں میں سلفی کم ہے، اہل حدیث کم ہے۔ مسلمانوں کو آپس میں مسلکی منافرت میں نہیں پڑنا چاہیے، مسلمانوں کو آپس میں ذات برادری کے تعصبات میں نہیں پڑنا چاہیے۔ فلاں ذات کا ہے اس لیے اس کا سپورٹ کریں گے، فلاں برادری کا ہے اس لیے اس کا سپورٹ نہیں کریں گے، اس چیز کو نہ دیکھا جائے۔ غیر مسلم وہ جب آپ کے سامنے آپ کو زیر کرنا چاہتا ہے وہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ یہ مسلمان ہے، یہ داڑھی والا ہے، یہ کرتے والا ہے، اس سے اسے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔
کو نہیں دیکھتا۔ تعجب یہ ہے کہ غیر ہمارے اندر اس چیز کو نہیں دیکھتا، لیکن ہماری آنکھ پر چڑا مار گیا ہے کہ ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں جو غیر ہمارے اندر نہیں دیکھتا، جبکہ ہماری شریعت ان چیزوں کو ختم کرنے کی ترغیب دیتی ہے، ان چیزوں کو مٹانے کی ترغیب دیتی ہے۔ کلکم بنو آدم و آدم من تراب، سب کے سب آدم کی اولاد ہے، اور آدم مٹی کا تھا اور مٹی میں گیا، ہم بھی مٹی کے ہیں اور اسی مٹی میں جانے والے ہیں۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ یہ ساری حیثیتیں، یہ سارے حوالے جس پر آج ہم فخر اور غرور کرتے ہیں، اللہ کی قسم یہ سارے حوالے ناکار ہیں، کوئی حوالہ کام آنے والا نہیں ہے۔ اس دنیا میں چاہے جتنا اتنا لے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ہمارے لیے وبال جان بننے والے ہیں، یہ ہمارے لیے عذاب بننے والے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں ہوش کے ناخن لو، ہوش کے ناخن لو، اور تحمل سے کام لینا سیکھو، صبر اور ضبط سے کام لینا سیکھو، اپنے سامنے دوسروں کی ترقی کو دیکھنے کی عادت ڈالو۔ اگر آپ کا کوئی بھائی آگے بڑھ رہا ہے، آپ کو اس سے حسد نہیں ہونی چاہیے، آپ کو اس سے جلن نہیں ہونی چاہیے۔ یہ کرسیاں، یہ ذمہ داریاں، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک بوجھ ہوا کرتا ہے، اور انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ ذمہ داریوں سے وہ فرار اختیار کرے۔ ارے اللہ میاں کے ہاں اپنی جان بچانے جائے، وہ بہت بڑی بات ہے۔ 10 لوگوں کی ذمہ داری آپ کے اوپر ڈال دی جائے، اپنا بھی جواب دو اللہ کے ہاں، اور ان 10 لوگوں کا بھی جواب دو۔ جو انسان اپنا جواب دے پانے کی کنڈیشن میں نہیں ہے، وہ کیا جرأت کرے گا کہ وہ 10 لوگوں کی طرف سے ذمہ داری لے؟ مصیبت یہ ہے کہ آج ہم نے دنیا والوں کے نقطۂ نگاہ سے سوچنا شروع کر دیا ہے، اپنا سوچنے کا زاویہ بدلیے۔ اللہ کی قسم صحابہ کرام اور اسلاف کرام ذمہ داریوں سے فرار اختیار کرتے تھے، وہ کوشش کرتے تھے کہ کسی اور کی گردن پھنس جائے میں بچ جاؤں۔ آج جو ہمارے درمیان دشمنیاں ہیں، ان میں سے 80% اسی چیز کی دشمنی ہے کہ فلاں آدمی کیسے ذمہ دار بن گیا ہمارے رہتے ہوئے، ہماری اولاد کی ذمہ داری کیوں نہیں ملی، ہمارے گھرانے کو کیوں نہیں پوچھا گیا۔ آپ کوشش کریں کہ آپ کو وہاں پوچھا جائے جہاں پوری کائنات نظر انداز کر دی جائے، وہاں اگر آپ کو پوچھا گیا، وہ پوچھا جانا اہم ہے۔ اس دنیا کے اندر کون آپ کو پوچھتا ہے اور کون آپ کو نہیں پوچھتا، اللہ کی قسم اس دنیا اور اس دنیا کی جو کرسیاں ہیں، اس دنیا کا جو مقامات ہیں، ان کی حیثیت عارضی ہے۔ یہ جس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ دھوپ چھاؤں ہے، یہ زندگی دھوپ پرماننٹ نہیں رہتی، چھاؤں پرماننٹ نہیں رہتا، اس طریقے سے اس دنیا کے اندر جو عروج ہے، بلکہ شاعر کہتا ہے کہ عروج کی تمنا آدمی کو کرنا ہی نہیں چاہیے۔ کیوں؟ کہتا ہے کہ میرا عروج ہوا باعث زوال مجھے۔ انسان اگر ترقی کے معراج کو چھو بیٹھتا ہے نا، وہ دن اس کی تنزلی کا پہلا دن ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں نا سورج کو، جب وہ پورب سے نکلنا شروع ہوتا ہے، دھیرے دھیرے چڑھتا جاتا ہے، حوصلہ بلند ہوتا جاتا ہے، تا آ کے وہ کی کمیٹی سما پہنچ جاتا ہے، آسمان کے بیچوں بیچ پہنچ جاتا ہے۔ لیکن کب تک اس کا یہ غرور باقی رہتا ہے؟ کتنی دیر؟ چند لمحات، پھر اس کے بعد زوال شروع ہوگا، پچھم میں ڈھلکنا شروع ہوتا ہے، جیسے چڑھائی تھی ویسے ڈھلائی شروع ہو جاتی ہے، اور ایک وقت آتا ہے جب وہ آنسو بہاتا ہوا مغرب میں غروب ہو جاتا ہے۔ یہ روزمرہ کی کہانی ہمارے سامنے ہے۔ اس نیر تابہ کو، اس چمکتے ہوئے سورج کو ہم روز دیکھتے ہیں، اور یہ سورج ہر روز ہم سے اس بات کی تلقین کرتا ہے کہ عروج کی تمنا ایسی نہ کرو کہ ایسے عروج پہ پہنچو، اس لیے کہ
جب عروج تم کو حاصل ہوگا وہی تمہارے لیے زوال کا نقطۂ آغاز ہوگا۔ سورج ہر روز چیخ چیخ کر کہتا ہے کہ مجھے دیکھو اگر دیدہ عبرت نگاہ ہے، لیکن اگر ہمارے یہاں عبرت کی نگاہ ہو تب نا، ہم غور کریں تب نا، کیا ان کرسیوں کی وجہ سے، ان عہدوں کی وجہ سے ہم آپس میں دشمنیاں پالتے ہیں؟ کیا آپس میں خاندانوں میں دشمنیاں کرتے ہیں کہ کل ہم اس کے ذمہ دار تھے، آج ہم ذمہ دار کیوں نہیں؟ آج جو ذمہ دار ہے وہ ذمہ دار کیوں ہے؟ میرے بھائیوں، ان سب چکروں میں نہ پڑیے۔ اللہ کی قسم، میں کسی کو خاص کر کے یہ بات نہیں کہہ رہا، پورے عالم میں، پوری دنیا کے اندر اس وقت جو اختلاف اور انتشار مسلمان قوم کے اندر پایا جاتا ہے، خاص طور پر وہ انہی بنیادوں پر پایا جاتا ہے۔ اللہ کے لیے اپنے آپ کو اس خشخشے سے نکالیے، اس مایا جان سے اپنے آپ کو باہر نکالیے اور خوشی منائیے کہ اللہ رب العالمین نے اگر آپ کی ذمہ داریاں آپ کے گلے میں نہیں ڈالی ہے تو یہ آپ کے لیے راحت بال کی علامت ہے۔ آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ صرف اپنی ذمہ داری ادا کرنے کے مسئول ہیں، دوسروں کی ذمہ داری آپ پر نہیں ڈالی گئی۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ والی حدیث آپ بارہا سنتے ہوں گے۔ جس پر جتنی ذمہ داریاں ڈالی جاتی ہیں اس کی باز پرس کی ذمہ داری اسی کے اعتبار سے بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اس لیے ہمارے یہاں مسلمانوں کے یہاں ذمہ داری یہ باعث شرف نہیں ہے، باعث شرف نہیں ہے، یہ ذمہ داری، یہ مسئولیت کا معاملہ ہے۔ اس لیے ان چیزوں کو بنیاد بنا کر آپس میں حسد پیدا کرنا، آپس میں بغض پیدا کرنا، آپس میں کینہ پیدا کرنا، آپس میں دشمنیاں ڈالنا، آپس میں ایک دوسرے کے خلاف کشاکش کا ماحول بنانا، ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا ہونا، یہ کسی طور پر ہوش مند آدمی کو زور نہیں دیتا۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ اس عارضی زندگی کی ان عارضی چیزوں کو ہم عارضی ہی سمجھیں، ان کی چمک دمک، ان کی ظاہری زرق برق چہرہ ہمیں ہماری آنکھوں کو خیرہ نہ کر دے۔ اللہ رب العالمین ان کی حقیقت کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جب تک زندہ رکھے کتاب و سنت کی روشن شاہراہ پر زندہ رکھے، کتاب و سنت کی شاہراہ پر سلف کے طریقے پر چلنے والا بنا کر کے زندہ رکھے۔ اللہ رب العالمین اس روشن ڈگر پر ہمیں رکھے جس روشن ڈگر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہ میری ڈگر ہے، یہ میرا راستہ ہے، یہ میری شاہراہ ہے، اور دائیں بائیں جتنی لکیریں ہیں وہ سب شیطانی راستے ہیں۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ وہ دائیں بائیں والے راستے اللہ رب العالمین ان سے ہمیں بچائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں پگڈنڈیوں پر چلنے والا نہ بنائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں روشن شاہراہ پر باقی رکھے، قائم رکھے۔ اللہ رب العالمین ہماری صفوں میں اتحاد و اتفاق پیدا کر دے۔ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کو آپس میں جوڑ دے۔ اللہ رب العالمین جیسے ہمیں مسجد کے اندر صفوں میں ایک ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق دیتا ہے، ہم اپنے جسم کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کر کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کو بھی آپس میں ایسے ہی جوڑ دے۔ اللہ رب العالمین پوری امت مسلمہ کو ایک جسم کی طرح سے بنا دے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ہم میں سے کسی بھی مسلمان کو کوئی اذیت ہو کہ پورے کا پورا گاؤں، پورے کا پورا مسلم طبقہ چیخ اٹھے، چلا اٹھے اور اس کی مدد کے لیے ایک دوسرے کو پیچھا چھوڑتا ہوا آگے بڑھنے کی کوشش کرے۔ اللہ رب العالمین ہمارے سماج کو ایسا سماج بنا دے۔ اللہ رب العالمین خاص طور سے ہمارے اندر سیاسی بصیرت پیدا فرمائے۔ معاف کیجیے گا، پھر میں اس کو دہراؤں گا، اللہ رب العالمین ہمارے اندر سیاسی بصیرت پیدا فرمائے۔ اللہ کی قسم، میں افق پر آئندہ دنوں میں ہمارے سامنے آنے والے جو خطرات ہیں میں آج اس کو دیکھ رہا ہوں اور آپ بھی اس کو دیکھ رہے ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ آپ اس کو دیکھنے کے بعد نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن میں اسے نظر انداز نہیں کر پا رہا ہوں۔ آج ہماری دانشگاہیں، ہمارے مدارس، ہماری مسجدیں سب ٹارگٹ پر ہیں، سب ہدف پر ہیں۔
مست مولا اپنی آنکھیں بند کیے ہوئے اپنے اپنے گھروں میں داد عیش دے رہے ہیں۔ اللہ کی قسم سکون سے رہنے کا وقت نہیں ہے، یہ وقت وہ وقت ہے جب ہمیں تیاری کرنی چاہیے، جب ہمیں آئندہ کل آنے والی تصویر کیسی ہوگی ہم اس تصویر کو آج سے نکھارنے کی کوشش کریں، اس کا پیکر آج ہم تلاشیں، اس خاکے میں آج سے ہم رنگ بھرنا شروع کریں۔ 10 سال بعد کیا ہونا ہے، دوسری قومیں آئندہ 20 سال کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے، اس چیز کی تخطیط کر کے منصوبہ بندی کر کے وہ آج سے اپنے کام کو انجام دے رہی ہیں۔ اور مسلمان قوم جب کوئی چیز سامنے آ جاتی ہے تب ان کی نانی دادی مرتی ہے۔ بھائیوں، اس وقت نانی دادی کے مرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، وقت ابھی ہے آپ کے ساتھ جو سازشیں کی جا رہی ہیں، ابھی آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے، سرکاری طور پر مدرسوں کے معاملے کو لے کر اس وقت سیاسی گلیاروں میں کیا باتیں چل رہی ہیں، مدرسوں کے مستقبل کو لے کر کیا معاملات انجام پانے جا رہے ہیں، جو نیپال کی شکشا، نیپال کا جو شکشا کا ودھان بنا ہے وہ کیا کہتا ہے، اس میں آپ کی جگہ کہاں پر ہے؟ اللہ کے بندوں سوچو، کھڑے ہو، ہوش کے ناخن میں کمال ہے۔ کون سوچے گا، کون سوچے گا یہ سب؟ آپ کے لیے آئندہ کل کی تصویر سرکار کیا بنانا چاہ رہی ہے، کون سوچے گا اس کے بارے میں؟ آپ کو آپس کے سر پھٹنے سے چھٹی نہیں ہے، آپ کو آپس کی لڑائیوں سے چھٹی نہیں ہے۔ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے آگے کون بڑھے گا؟ جو سیاسی پارٹیوں سے وابستہ لوگ ہیں وہ اپنی سیاسی پارٹیوں کی پالیسیوں سے اوپر اٹھنے کو تیار نہیں ہے۔ بحیثیت قوم کے مسلمانوں کا مسیحا اس وقت کون ہے؟ آپ کو معلوم ہے کیا کیا چیلنجز آپ کے سامنے ہیں، کیا کیا چیلنجز آپ کے سامنے ہیں؟ اپنی اپنی کرسیوں کو بچانے کے لیے ناہنجار کلمہ گو مسلمان اپنی سیاسی بساط کو بچانے کے لیے پوری مسلم قوم کو داؤ پر لگانے کو تیار ہے۔ بغیرت قوم کے لوگ، بغیرت لوگ، کچھ نہیں اندازہ انہیں، اور اندازہ بھی کیسے ہو؟ سیاسی گلیاروں میں ایسے لوگوں ہی کو آگے کیا جاتا ہے جو قوم کو ڈبانے کا سبب ہے۔ کوئی غیر، آپ کو اگر اپنی ترقی کی نہیں پڑی ہے، غیروں کو آپ کی ترقی کے بارے میں کیا فکر ہوگی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مسلم قوم کی ہمدرد غیر مسلم قومیں ہو جائیں گی؟ اگر آپ کو اپنا درد خود نہیں سمجھ میں آتا تو دوسرے کو کیا پڑی ہے کہ آپ کے زخم پر مرہم لگانے کے لیے آئے؟ اس لیے اللہ کے بندو، جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، ہوش کے ناخن لو، ہوش کے ناخن لو۔ اور نیپال کے اندر خاص طور پہ بسنے والے مسلمانوں، چاہے جس مسلک کے ماننے والے ہو، چاہے آپ اہل حدیث ہو، چاہے آپ دیوبندی ہو، چاہے آپ بریلوی ہو، چاہے آپ جماعت اسلامی کے ہو، یہ خطاب میرا پوری مسلم قوم سے بحیثیت مسلم کے ہے کہ آئندہ کل کی تصویر دیکھو آپ نیپال کے اندر، اور کل جو آپ کے سامنے چیلنجز آنے والے ہیں ان کے تدارک کے لیے آج سے آپ تدبیر اختیار کرنے کی کوشش کرو۔ آج آپ کے پاس کوئی تھنک ٹینک بچا ہے، کوئی تھنک ٹینک ہے، کوئی منصوبہ بندی ہے، اس منصوبہ بندی کو کرنے کے لیے آگے آئیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہوش کا ناخن لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین، ہم مسلمان ہیں اور مسلمان مغفل نہیں ہوتا، غافل نہیں ہوتا، بصیرت کی نگاہ اس کی ہوتی ہے۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اتقوا فراست المومن، کہ ایمان والے کی فراست سے بچو، جو اس کی نگاہ کے اندر فراست ہوتی ہے اس فراست سے بچو۔ کیوں؟ کہا کہ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ عام مسلمان انسان
اپنی آنکھ کی روشنی سے دیکھ رہا ہوتا ہے، سامنے کی چیز دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن جو اہل ایمان ہوتے ہیں وہ عام انسان نہیں ہوتے، وہ اللہ کے نور کی روشنی میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور وہ جس نگاہ سے دیکھ رہا ہوتا ہے نا، وہ نگاہ ایکس رے سے بھی خطرناک نگاہ ہوتی ہے، لیزر سے بھی خطرناک نگاہ ہوتی ہے، وہ آر اور پار دیکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین وہ نگاہ، وہ بصیرت ہمیں عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ مسلمانوں کے تئیں جو خطرات ہیں، مسلمانوں کے تئیں جو غیروں کی سازشیں ہیں، اللہ رب العالمین ہمیں انہیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہماری صفوں میں اتحاد و اتفاق پیدا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں آپس میں متحد ہو کر یہاں بحیثیت مسلم قوم کے جو ہمارے سامنے چیلنجز ہیں، اللہ رب العالمین ہم سب کو ایک جٹ ہو کر ایک دوسرے کے دستے بازو بن کر ان خطرات کا مقابلہ کرنے کی اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جب سے زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه من كل ذنب انه هو الغفور الرحيم۔ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔